many people love you? And how much do they love you? See, these celebrations, I would rather like to have those when we regain the glory that we've lost. Inshallah. When we hear Radio Pakistan Delhi, Yeah. would you be there then? I think I'll be. We'll all be. Yeah. Inshallah. Inshallah. We'll all Let's see. be. जब आपकी जिंदगी का पैशन, आपका प्रोफेशन, आपका मिशन एक हो जाए, I think you become the luckiest man on earth, isn't it? It is definitely it is. اور हमारा पैशन ये है, ये बच्चे, ये पाकिस्तान. I don't want any other life other than the life I'm leading now. I think it's great. It's a passionate life. It's an emotional life. It's a life which sees dreams, and there you decide that we are going to go and grab those dreams into reality. Romantic idealism maybe, but that's how mad people are made of. So how romantic are you? By God, very. Very romantic. Because it's not possible for somebody who is not romantic to dream. Only dreamers are very romantic people, because they dream not just about their worldly glamour. No, that's not the dreams they see. They see the dreams of creating a nation. They see the dreams of carving out destinies of civilizations. They see the dream of raising the flag to the highest of pedestals on this earth. And they see the dreams of touching the skies and bringing down the stars. You think they're not romantic people? They're very romantic people. Yeah. The romanticism of our ideology is کہ یہ بیس کرتا ہے, پوری ہماری آئیڈیالوجی کی بنیاد اس بات پر ہے کہ when you look at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as the ideal role model and sacrifice yourself on him, on his ideals, on his visions, on his message. اللہ تعالیٰ نے جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاشرے میں بھیجا تھا کہ جو جہاں پہ بیٹیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے وہ, اور جہاں 40 سال وہ فضول باتوں پر جنگیں کیا کرتے تھے, وہ کیا چند دنوں کے بعد ایک تبدیلی رونما ہوتی ہے کہ وہ لوگ اس کے بعد انسانیت کے سب سے بڑے رہنما بن گئے. پوری دنیا میں ایسی سویلائزیشن, ایسی تہذیب ہم نے قائم کی کہ اس وقت کی ایگزسٹنگ سپر پاورز, رومن اور پرشین امپائرز, ان کے آگے روندی چلی گئی. ان لوگوں میں کیا سپر نیچرل فورسز پیدا ہو گئی تھیں کہ وہ ایک طرف دریاؤں میں بھی گھوڑے ڈال دیا کرتے تھے, بحر ظلمات میں دوڑا دیا کرتے تھے, دریا کو حکم دیتے تھے کہ تم بہنا بند کر دو, وہ بہنا بند کر دیتا تھا. دریا میں خط لکھ کے ڈال دیا جاتا تھا کہ آج کے بعد سیلاب تم میں نہیں آئے گا, تو دریا دہل کے اس کے بعد سیلاب نہیں آتا اس میں. یعنی what kind of people were they? وہ کیسے ان میں وہ میجک پیدا ہو گیا, وہ اسپرچل فورسز, what mystical dimensions they had. وہ بھی انسان تھے. بالکل انسان. یہی بات کہ جو بات اقبال ہم کو بتانا چاہتے ہیں, اور جو بات ہم جس چیز کو ایمفسائز کرتے ہیں, دیکھو دنیا میں تبدیلی, فزیکل ایفرٹ ضروری ہے, لیکن تبدیلی مسٹیکل مسٹیریس ڈائمینشن سے آتی ہے. جب وہ پراسرار لوگ ہیں, جب اقبال کہتے ہیں نا غازی یہ تیرے پراسرار بندے, تو ان کا ایک پراسرار ڈائمینشن ہوتا ہے. جب وہ یہ کہتے ہیں کہ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے, کھویا گیا ہے تیرا جذبے قلندرانہ. واہ. جب وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی تقدیر. تو دیکھیے بات یہی ہے کہ جب آپ کوئی بھی کام دنیا میں کرنا چاہتے ہیں, خاص طور پہ سپوز ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان ول بیکم دی نیکسٹ سپر پاور آف دا ورلڈ, تو اس امپاسبل کو اچیو کرنے کے لیے, جس کو دنیا امپاسبل سمجھتی ہے, اچیو کرنے کے لیے آپ کو وہ تمام فورسز استعمال کرنی ہے جو آپ کے پاس ہیں, انٹلیکچوئل, اکنامک, ملٹری اینڈ اسپرچل. سارا جو فلسفی آف لائف ہے, اٹ از بیسڈ آن مورل کریج. ایک گھٹیا, ایک کمینہ انسان کبھی بھی کچھ حاصل نہیں کر سکتا سوائے ذلت کے. دنیا میں چند اختیار مل بھی جائیں اس کو, یہ جو اللہ تعالیٰ کو بہت چیز بات پسند ہے, جس کی وجہ سے وہ لوگ جن پر وہ کرم کرتا ہے تو اس کو بھی لطف آ جاتا ہے, ان میں کوئی گلیمرس ہیومن کوالٹی ہونی چاہیے. They have to be brave, they have to be forgiving, they have to be magnanimous, they have to be kind, they have to be merciful. کوئی تو کوالٹی ایسی ہو جو سپرلیٹو ڈگری پہ ہو, کیونکہ جب تک وہ آپ ان ہیومن ویلیوز کو, ان کوالٹیز کو کہ جن کی وجہ سے ایک انسان دوسرے انسانوں میں ممتاز ہو جاتا ہے, he becomes the towering personality among the pygmies. جب تک کہ وہ ٹاورنگ پرسنالٹی کا وجود آپ کا نہ ہو, اس وقت تک وہ اسپرچل ڈائمینشن نہیں پیدا ہوتی.
रूहानी डायमेंशन के लिए उन सुपरलेटिव डिग्री पर स्पिरिचुअल फोर्सेस को अपने अंदर लाने के लिए वो करेज, वो सदका, जब क्यों आपको कुरान बार बार कहता है सदकात करो, खैरात करो, यतीमों बेवा मिस्किनों गरीबों की मदद करो, भूखों को खाना खिलाओ, ये सारे वो एलिमेंट्स हैं कि जो आपके अंदर वो स्पिरिचुअल डायमेंशन पैदा करते हैं कि जब आप इस बात का इख्तियार रखते हुए भी कि आप उस पैसे को अपनी जात पर खर्च करते हैं, आप रुकते हैं, अपने आप को सेक्रीफाइस करते हैं और उसको अल्लाह की राह में तकसीम कर देते हैं।